ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ کا صفاتی نام رزاق ہے۔ رزاق کا معنی روزی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس کا ذکر فرمایا کہ روزی دینے والا میں ہوں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں سے آتا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا۔ آسمانوں سے کس طرح؟ آسمان سے بارشیں برستی ہیں اور زمین نرم ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق نکالتے ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل بھی آئی ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمان سے بارش برسا کر زمین سے تمہارے لیے روزی کا سامان کرتا ہے۔ تو اللہ رزاق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزاق نہیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، بلکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے بھی جاندار زمین پر چلتے ہیں سب کو روزی دینے والا میں ہوں، سب کی روزی میرے ذمہ ہے، میں نے روزی دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جا بجا یہی بات فرماتے ہیں کہ رزاق میں ہوں، رازق میں ہوں، بلکہ دوسرے تقریباً 8 پاروں میں اللہ پاک نے یہی ذکر فرمایا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض سے لے کر سورۃ اسراء تک یہی ایک مسئلہ ہے جس کا مرکزی مضمون وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها ہے۔ ساری دلیلیں اس پر متفرع ہیں۔ اللہ پاک نے جا بجا دلیلیں ذکر کی ہیں، عقلی، نقلی، آفاقی، انفسی۔ تو رازق اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے بیوی کو جنگل میں چھوڑ دیا اور بچہ ہونے والا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی، مسئلہ سمجھایا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو عصا مار کر توڑ دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پتھر ٹوٹا، ایک اور پتھر نکل آیا، پھر حکم فرمایا اس کو بھی توڑو۔ اس نے توڑا، اس میں سے اور پتھر نکل آیا، اللہ نے فرمایا اس کو بھی توڑو۔ جب اس کو توڑا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے، تازہ پتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واہ اللہ، تیری قدرت کمال ہے، تو پتھر میں بھی چھوٹی سی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہو جا، اس کو کان لگا، یہ کچھ کہہ بھی رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کان لگایا تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر شریک سے، ہر کمزوری سے، جو مجھے پتھر میں دیکھ رہا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میرا گھر بھی پہچانتا ہے کہ میرا گھر کس پتھر میں ہے، کس ٹکڑے میں ہے۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، میری مناجات سنتا ہے، میں جو تعریف کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے، میری التجا سنتا ہے۔ وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي،
مجھے رزق دیتا ہے اور کبھی نہیں بھولا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واقعی یا اللہ تیری ذات شان والی ہے۔ تو رزق دینا اللہ کی صفت ہے، رزاق رازق اللہ ہے، کوئی اور رزق دینے والا نہیں۔ اللہ کی اس صفت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ بھی رزق دیتا ہے اور کوئی اور مخلوق بھی رزق دیتی ہے تو یہ اللہ کی رزاق صفت میں شریک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔